وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 276، آیت نمبر 70 سے 75۔ آج کا موضوع، کیا ہم اسلام اور کفر کو ملا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزماں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا کارساز ہے۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں
اور نہیں جانتے۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 70۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تم کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ بظاہر شان نزول کے حساب سے خطاب اہل کتاب سے ہے، لیکن قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنا رہنے کے لیے کہا ہے کہ دیکھو تم میں گزشتہ اقوام کی باتیں آئیں گی، ایسا نہ ہو کہ تم ان کی پیروی کرنے لگو۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں جو آیات ہیں ہم پہ فٹ آتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی احکامات کا ہم دانستہ انکار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سامعین کرام، اس میں کوئی زیادہ دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں معلوم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے انکار کرتے ہیں دیدہ دانستہ۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں سود حرام ہے، لیکن آج پاکستانی قوم سود کے لین دین میں مبتلا ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں۔ رشوت، مال حرام، کرپشن، یہ سب حرام ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کرتے ہیں، رشوت لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، کرپشن کرتے بھی ہیں اور کرنے بھی دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس میں کیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں مال حرام کے بارے میں، سود کے بارے میں، زنا کے بارے میں، فحاشی کے بارے میں، عریانی کے بارے میں، یہ سب ہم اس میں مبتلا ہیں، لیکن ہم باوجود جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتے ہیں۔ یہ صریحاً خلاف ورزی ہے اور انکار ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا۔ پھر دوسری آیت جو ہے آیت نمبر 71، اس میں ترجمہ آپ نے سنا، لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہمیں معلوم ہے مسلمانوں کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کیا، لیکن وہ ہم گڑبڑ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی دلائل کی، لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک بات بتانے لگوں۔ حق اور باطل، حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ کچھ باتیں تو ہم کر لیتے ہیں، مجبوراً کریں یا خوشی سے کریں، لیکن اکثر جو ہے ہم باطل، ہمارے رویے باطل ہوتے ہیں۔ تکتمون الحق، ہم حق کو چھپاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آخرت کی تیاری ہونی چاہیے، اصل رہنے کی جگہ آخرت ہے، اس کے باوجود حق کو چھپاتے ہوئے ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے اس کے یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، اس کو اگنور کر دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، تمام افراد اور تمام قوم، امت مسلمہ اسی طرح حق اور باطل کو گڑبڑ کر رہی ہے۔ یہ تو دیکھیں بڑی یعنی ایسی صورتحال ہے کہ بڑی ناگفتبے صورتحال ہے۔ ہم مسلمان قوم جو ہیں ایک یعنی بغاوت کی سی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور رسول کی تعلیمات سے۔ بہرحال پھر وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، کہتے ہیں ایک گروہ
اہل کتاب میں سے کہتا ہے اپنے دیگر ساتھیوں کو کہ تم ایمان لے آؤ جو تعلیمات نازل کی گئی ہیں مومنوں پر دن کے آغاز میں، اور انکار کر دو دن کے آخر میں، تاکہ یہ دیگر لوگ بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم ان کی بات نہ مانو، تم ایمان نہ لاؤ، لیکن یعنی یقین نہ کرو، لیکن صرف اس کی بات پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اللہ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ کسی کو دیا گیا کہ جس طرح تمہیں دیا گیا، اور او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ حجت کریں تم سے تمہارے رب کے سامنے، تو آپ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سامعین کرام مضمون یہ ہے کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، اور ان کا یہ یعنی کہنا یہ تھا کہ اگر نبوت کا مستحق ہے تو وہ صرف بنی اسرائیل ہے، اور غیر بنی اسرائیل میں جب نبوت آ گئی، بنو اسماعیل میں آ گئی، تو انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس سے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دیکھو فضل یہ تو اللہ کا فضل ہے، نبوت تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہے یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے دے، تمہارا اس میں کیا لینا دینا؟ اور ظاہر ہے نبوت تو ایک وہبی چیز ہے، یہ کسب سے تو نہیں ملتی، یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں اپنے پیغمبر کو بھجوا دیا، تو ان کو اس سے جلن ہو گئی، اور اسی جلن کی وجہ سے یہ یعنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ، اصل میں تو دیکھیں بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے دین سے پھر گئے تھے، یہود۔ مومن کو تو دیکھیں حق کی طلب ہوتی ہے، مومن حق کا طلبگار ہوتا ہے، اور حق کے پیچھے چلتا ہے، حق کو ڈھونڈتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں اللہ کی رضاؤں کی، یعنی مومن تو اللہ کی رضاؤں کے لیے اس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کیا کیجئے دنیا کی محبت کا جب یہ کسی کے دل میں گھر جاتی ہے، یعنی ڈیرے ڈال لیتی ہے، تو اس کو ہر چیز اس کے یعنی اس آدمی کے، دیکھیں سے یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بھی بات ہے۔ دنیا کی محبت سے ہمارے دل بھرے میں ہیں، اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں۔ اب ہمیں دیکھیں یہ بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ آخر کیوں اہل کتاب یا یہود و نصارہ نے دشمنی اختیار کی سچے پیغمبر کی اور سچے دین کی، وہ صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ ابھی ہم نے پڑھا یہ نجران کا جو وفد آیا تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دی تھی، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو لیکن وہ کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ یہود نے تو یعنی ضد اتنی تھی
کہ یہود کے قبیلے نے رسول کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کر لیا، ہمارے رسول کے ہاتھوں قتل ہونا لیکن ایمان لانا پسند نہ کیا، یعنی اتنی ضد اور ہٹ درمی تھی۔ اور برا نہ مانے سامعین کرام، ہم بھی مر جاتے ہیں لیکن حضور کی تعلیمات پر سچے ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس وقت جو ہم جانے دے رہے ہیں یہ دنیا کا بت ہے جس کے آگے سر جھکا کے ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو ایسی بات یہ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو زبردستی کی نہیں ہے دین میں، مہلت ہے، دنیا کی مہلت ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ کے حضور پیشی ہے، اور پھر وہاں پتہ چلے گا کہ اپنے انسان کو اس کے اعمال کا۔ ابھی ایک حدیث ہم سن رہے تھے کہ مردے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، حدیث کا ایک حصہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ تو جب وہ چلے جاتے ہیں مردے کو دفنا کے، جب وارثین جو ہیں چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے جانے کی آواز سنتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، ان کے قدموں کی آہٹ کو وہ سنتا ہے۔ تو بہرحال اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون تھا، اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اگر مومن ہوتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ کہتا ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ خیر وہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ یہ ساری باتوں کے جوابات درست دے دیتا ہے، وہ حدیث بڑی دلچسپ ہے اور سبق آموز بھی ہے کہ سب سے پہلے دیدار محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب جائیں گے نا دنیا سے تو قبر میں سب سے پہلے جو ہے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو آپ کے لیے میرے لیے خوشخبری کی بات ہے۔ تو وہاں جو ہے ہم اپنی شہادت پیش کریں گے، اور وہ شہادت تب ہوگی جب آپ نے دنیا میں شہادت دی ہوگی اور دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوگا، تو تب آپ وہاں شہادت بھی دے سکیں گے۔ تو پھر وہ جس نے شہادت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے سچے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اس کو دوزخ کا نظارہ کرایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہاری جگہ تھی، اگر تمہارا جواب غلط ہوتا تو وہ تمہاری یہاں پر تمہاری جگہ ہوتی، وہ دوزخ کا نظارہ کرایا جائے گا۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اب تمہاری جنت میں جگہ ہے۔ تو بہرحال وہ جنت کا ایک دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، اور جب منکر حق سے، جیسا کہ ہم نے انکار کیا ہوا ہے اپنے رسول کا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ لوگ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے بھی کہہ دیا، باقی تو میں کچھ نہیں جانتا۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری تو کوئی شناخت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کوئی معرفت ہے، نہ شناخت ہے، نہ ان کے اسوہ حسنہ پر ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے بھی عملی طور پہ تیار نہیں۔ ہاں زبانی طور پہ تو نعتیں بھی سن لیں گے اور انگوٹھے بھی چوم لیں گے اور یہ بھی کر لیں گے اور وہ بھی کر لیں گے، لیکن حقیقی طور پہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حق نہیں ادا کیا ہوا اور نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال اس شخص کو جو غلط جواب دے گا، اس کو جنت میں اس کی جگہ دکھا دی جائے گی کہ دیکھو جنت میں تمہاری جگہ تھی، لیکن تم نے چونکہ نہیں پہچانا اپنے رسول کو،
تو اب دوزخ میں تمہاری جگہ ہوگی۔ اور پھر فرشتے اسے کہیں گے جب وہ انکار کر دے گا اور نہیں پہچانے گا، افلا دریت ولا تلیت، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیا تم نے پڑھا نہیں تھا ان کے بارے میں، یا تم نے اپنی عقل اور سوچ یعنی عقل سے کام نہیں لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تم سوچ لیتے، وہ تو تمہارے لیے پیغمبر آئے تھے۔ بہرحال تو وہ اس طریقے سے حدیث بہت اچھی حدیث ہے اور سبق آموز ہے۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مختص کر دیتا ہے اپنی رحمت، اس میں بندوں کا کیا لینا دینا، پیغمبری کے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ آگے آیت ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، کہ اگر ان کو یعنی ایسے ایماندار لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر سونے یہ ایک ڈھیری پیسوں کی، من ان تأمن ہو بقنطار، قنطار کہتے ہیں ڈھیری، مال کی ڈھیری، اگر آپ انہیں امانت کے طور پہ رکھوائیں تو وہ آپ کو آپ کے مطالبے پر واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر ان کے پاس امانت رکھوائیں 1 دینار، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کو واپس نہیں دے گا، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں، دینار دیں اور کھڑے رہیں تو پھر مطالبہ کریں وہ تو دے دے گا، لیکن آپ دینار ادا کر دیں پھر واپس چلے جائیں اور پھر کچھ عرصے بعد مانگے، وہ 1 دینار بھی واپس نہیں کرے گا۔ یہ کیوں؟ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے الزام کا، جو امیین ہے، امین یعنی جو اہل کتاب نہیں ہے، اپنے آپ کو تو یہ اہل کتاب کہتے تھے نا، اور باقی کو امی کہتے تھے۔ تو وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود۔ اب اس میں تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ دیکھیں، ایک اس میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک کے پاس ڈھیروں مال رکھوائیں اہل کتاب میں سے، وہ آپ کو واپس کر دے گا، اور دوسرے گروہ کے پاس 1 دینار بھی رکھوائیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں، ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ اگر ایک امت بہت بھی خراب ہو جائے، یعنی ایک معاشرہ، ایک ٹولی بہت بھی سڑ جائے، گل جائے، اس میں اس امت میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح راستے پر ہوتے ہیں، اور ایک امت اگر بہت بھی اچھی ہو جائے تو اس میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت، سامنے کرام میں آپ کو یاد دلاؤں، اہل کتاب میں سے ایسے لوگ تھے جو صحیح راستے پر تھے، حضور کی آمد سے پہلے ہی انہوں نے حضور کو دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور تصدیق کی تھی۔ جیسا کہ بحیر راہب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو وہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، اس نے حضور کو پہچان لیا تھا اور واپس کرا دیا تھا کہ شام کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس کو مت لے جاؤ۔ ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھا، اس نے جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی لے کے آتا تھا، اور وہ ایمان لے آیا تھا۔ ورقہ بن نوفل، نجاشی، یمن کا بادشاہ نجاشی، وہ ایمان لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی
پھر غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تھی۔ تو دیکھیں ہر قوم میں بہت بھی خراب ہو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت اچھی ہو تو اس میں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، 300 لوگ ایسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، اس جماعت میں سے جب وہ جماعت نکلی لڑنے کے لیے غزوہ احد کے لیے، 300 لوگ یعنی بظاہر مسلمان تھے، لیکن لڑائی کے لیے جب جا رہے تھے، لڑائی کے یعنی جاتے وقت جو ہے راستے میں حضور کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے، 300 لوگوں نے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی سرکردگی میں۔ تو بہرحال لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ جو تھے ایک نسلی تعصب تھا ان لوگوں میں، جو یہود تھے تو ان لوگوں میں ایک نسلی تعصب تھا، اور عیسائیوں میں بھی، کہ بھئی ہم ہیں، اور قرآن نے اس کی وضاحت کی، ہم پڑھ بھی چکے ہیں، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اور پھر وہ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، جو یعنی اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد قرار دیتے تھے اور اپنے برے اعمال کو بھی جائز سمجھتے تھے۔ یہ ان کا ایک یعنی انہوں نے یعنی دین میں ایسا وہ نکالا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں انہوں نے یہ لکھ لیا تھا کہ ایک اسرائیلی اگر غلط کام کرے تو اس کی تم نے دفاع کرنا ہے، اس کو جتوانا ہے، اس کو سزا نہیں دینی۔ اگر کوئی ظلم کرے اسرائیلی غیر اسرائیلی پر تو آپ نے اپنے ججز کو کہا تھا کہ تم نے اسرائیلی کا ساتھ دینا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی کتابوں میں یعنی جو انہوں نے تحریفات کی تھی اب بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں وہ۔ تو بہرحال یہ چند آیات ہیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، جانتے ہو کہ وہ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاوٹ کرتے ہو، ملاتے ہو حق کے ساتھ باطل کو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو جانتے ہو، اور جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہتی ہے ایک ٹولی اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لے آؤ اس تعلیم پر جو نازل کی گئی ہے ایمان والوں پر دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور دن کے شام میں تم اس سے انکار کر دو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم یقین نہ کرو لیکن صرف اس کا جو تمہارے دین کی پیروی کریں۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ اس نے دیا کسی کو، یعنی تمہاری طرح کسی کو اگر رسالت دی ہے تمہارے علاوہ، مثل ما اوتیتم، جس طرح تمہیں دی گئی تھی، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے حضور۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، مختص کر دیتا ہے اپنی رحمت جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب، چلیں اب ٹائم پورا ہو رہا ہے، اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون،
اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا. اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے. یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے. يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.